علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2000 سے تحقیق کا سلسلہ جو میں نے جاری رکھا کہ ایک دوسرے کو مشرک، ایک دوسرے کو گستاخ، پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ مسائل کافی ہیں، چل بھی رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ یہ ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ آج ایک مسئلہ ہے کہ بچے کی امامت کے بارے میں کہ علماء احناف فرماتے ہیں کہ بچے کی امامت جو ہے نہیں کرانی چاہیے۔ اس میں تفصیل کیا ہے کہ وہ طہارت کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بالغ 18 سال سے اوپر ہو، قاری حافظ، اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ کم عمر کا ہے تو وہ طہارت کا خیال رکھتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، ظاہری اپنی صفائی ستھرائی رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ علماء احناف نہیں مانتے، کیونکہ بچے نے امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے حکم سے امامت فرمائی ہے، حتیٰ کہ نبینا صحابی جو ہے اس نے بھی امامت کرائی ہے، اور یہ احناف اس کے بھی قائل نہیں۔ تو ظاہر حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بچہ امامت کرا سکتا ہے، نابینا بھی کرا سکتا ہے، لیکن علماء جمہور فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ نابینا اگر کوئی شخص نہ ہو، 2 شخص ہیں، ایک نابینا ہے اور ایک بینا ہے، تو ان میں سے اگر مجبوری ہے، قاری وہ ہے نابینا، تو وہ کرا لے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن طوفان نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ احناف جو ہے حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا کس حد تک وہ نہیں مانتے حدیث کو، الحمدللہ بخوبی سمجھ آئی۔ اللہ پاک تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو، اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ تو ظاہر حدیث سے یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، نابینے تھے، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے۔ میں ایک معذور شخص ہوں، میں بھی اپنی طہارت جو ہے ویسے طریقے سے پرفیکٹ نہیں کر پاتا، تو پھر ایک نابینا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی طہارت کرتے وقت بہت احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ معذور بندہ ہوں، تو مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک نمازیں، ریاضیں، نوافل قبول فرمائے۔ تو اس احتیاط کی بنا پر علماء احناف نے فرمایا ہوگا، میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمیں تو سیاق و سباق چھوڑ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے اور یہ فقہ میں ہے۔ فقہ میں کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور حدیث میں ہے یہ جائز نہیں، اور حدیث میں ہے یہ جائز ہے اور فقہ میں ہے یہ جائز نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مسلکی تعصب جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔